حضرت عطیہ جن کا اصل نام نصیبہ بنت الحارث تھا، اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ان عظیم خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ فزر سے تھا اور آپ نے اسلام قبول کر کے نہ صرف اپنی ذات کو بلکہ پورے خاندان کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عطیہ کا اسلام قبول کرنا مدینہ منورہ میں اسلام کے پھیلاؤ کی ایک اہم مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ ان خوش نصیب خواتین میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور اسلام قبول کر کے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بیعت رضوان میں شرکت۔ حضرت عطیہ کا شمار ان خوش نصیب خواتین میں ہوتا ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئیں۔ یہ وہ موقع تھا جب خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عہد کیا۔ آپ نے اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اس عہد کو نبھایا۔ غزوات میں خدمات۔ حضرت عطیہ نے اسلام کے لیے نہایت شاندار خدمات انجام دیں۔ آپ غزوات میں شریک ہوتی اور زخمی مجاہدین کی تیمارداری کرتی۔ آپ نے غزوہ احد، خندق، خیبر اور حنین میں شرکت کی اور ان جنگوں کے دوران نہ صرف زخمیوں کا علاج کیا بلکہ لشکر کو پانی پہنچانے اور دیگر خدمات انجام دینے میں بھی پیش رہیں۔ آپ کی خدمات کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی کاوشوں کو سراہتے تھے اور آپ کو دعائیں دیتے تھے۔ جنازے اور کفن دفن کے احکام۔ حضرت عطیہ کی ایک اور نمایاں خوبی یہ تھی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے جنازے اور کفن دفن کے احکام سکھائے تھے۔ آپ ان خواتین میں شامل تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غسل دینے کا طریقہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عطیہ کو ان کا غسل دینے کی ذمہ داری دی۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور اس سے آپ کی دیانت اور اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عطیہ کے اخلاق اور صفات۔ حضرت عطیہ ایک نہایت بہادر، صابر اور وفادار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی آزمائش سے گھبراہٹ ظاہر نہیں کی۔ آپ کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والی ہر جنگ میں آپ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ ہمیشہ دین کے اصولوں پر عمل کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی تھیں۔ آپ کی شخصیت اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ تھی اور آپ کے اخلاق و کردار کی مثال دی جاتی تھی۔ تعلیم و تربیت میں کردار۔ حضرت عطیہ نے خواتین کو دین کی تعلیم دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی جن میں خواتین کے مسائل اور دیگر اہم امور شامل تھے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے جو آپ کے علم اور دیانت کی گواہی دیتی ہیں۔
آخری ایام اور وفات۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی دین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ آپ کی وفات کا وقت اگرچہ تاریخ میں متعین نہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپ کی قربانیوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا اور آپ کا ذکر ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ حضرت ام عطیہ کی زندگی کا خلاصہ۔ حضرت ام عطیہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی قربانی، بہادری اور دین کی خدمت کے لیے بے لوث محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام کے لیے کس طرح اپنی جان و مال اور وقت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ